اس کا کوئی احساس کیے بغیر اور اس سے کوئی اثر لیے بغیر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو پہلے آباء و اجداد گزر چکے ان کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ اب وہ خطاب حضرت موسیٰ نہیں کر رہا، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، آنکھیں چار نہیں کر پا رہا، اب وہ خود خطاب کر رہا ہے ان سرداروں سے اور وہ درباریوں سے۔ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، مجھے تو یہ رسول صاحب جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر، اب یہ تنزیہ انداز کلام ہے، وہ رسول تمہارے جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو مجنون، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجنون ہے، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی کوئی اثر نہیں لے رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے دربار سے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ تو مشرق اور مغرب سب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ان سب کا رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، تو اب رہا اس کا جو غصہ اور جلال ہے، اس نے اس انداز میں کہا کہ دیکھو موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ اس لیے کہ قتل کی بات نہیں کہی، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ذاتی طور پر محبت کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتا تھا، ساتھ ہی پلے بڑھے تھے محل کے اندر، لہذا وہ ذاتی محبت تھی، تو کہا مسجونین، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے فرمایا خواہ میں تمہارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر آیا ہوں۔ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، کہا کہ اچھا اگر ہے تم سچے ہو تو خاص نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ پیش کرو۔ فالقى عصاه، تو انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا، فاذا هي ثعبان مبین، تو اچانک وہ ایک اژدہا بن گیا۔ کہیں لفظ ثعبان آیا ہے وہ ذرا بڑے سانپ کو اور موٹے سانپ کو اژدہا کی شکل میں، اور کہیں آیا حیہ، سانپ، عام جو سانپ ہوتے ہیں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گریبان سے کھینچا تو دیکھا کہ وہ تو سفید ہے، دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، اب پھر اس نے کہا اپنے ان سرداروں سے، درباریوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ تو واقعاً یہ تو جادو آدمی تو خوب سیکھ کر آئے ہیں یہ موسیٰ کا، جہاں سے بھی آئے ہیں جہاں رہے ہیں اتنے عرصے، تو یہ واقعاً بہت ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہاری اس ملک سے، اس سرزمین سے بے دخل کر دے۔ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، اب دیکھیے اب آیا عقل میں آ گیا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ سچویشن جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے، بڑی پیچیدہ ہے۔ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، تو اب آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہاں لفظ امر جو آیا ہے یہ مشورے کے معنی میں، تو امر حکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مشورے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ قالوا ارجه واخاه، انہوں نے کہا کہ ذرا ان کو مہلت دو اور ان کو تھوڑی سی ان کو تاخیر کر دو، اور اس کے بھائی کو بھی، ہارون کو بھی، وبعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج دیجئے تمام شہروں کے اندر نقیب جو کہ ڈنک لے کر جائے اور پیٹتے رہے ڈنکا کہ جو بھی کہیں کوئی ہے ساحر ہے، جادوگر ہے، جاننے والا ہے، ڈڈورا پیٹ دو کہ وہ آ جائے۔ یاتو کا بکل سحار علیم، وہ لے آئے تمہارے پاس تمام جو ماہر جادوگر ہیں ان کو۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو پھر جمع کریے گئے تمام جادوگر ایک وعدے، ایک مقررہ دن کے وعدے کے مقام، وعدے کے وقت۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں میں بھی یعنی ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا کہ آ جاؤ جمع ہو جاؤ، هل انتم مجتمعون، آپ لوگ بھی سب جمع ہونے والے ہیں، جمع ہونے والے ہیں یا نہیں، جمع ہو جائیے۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، ہو سکتا ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کر لیں اگر وہی غالب ہوں۔ یہ ذرا قابل غور ہے یہ آیت۔ اگر جادوگر موسیٰ معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر ہے، بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے، اگر جادو ہی کے تحت ہم نے رہنا ہے اور جادوگر ہی کی کسی کی سرداری کو قبول کرنا ہے، تو جو ہمارے اپنے جادوگر ہیں، ہماری اپنی قوم کے ہیں، تو ہم اپنے قوم کے جادوگروں کے جو جادوگر ہیں تو ان کی پیروی کیوں نہ کریں۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون اننا لعجل ان كنا نحن الغالبین، تو جب وہ جادوگر پہنچے اور انہوں نے کہا ہے فرعون سے کہ کیا ہمیں اجر ملے گا، کچھ خلعتیں ملیں گی، کوئی انعامات ملیں گے کہ نہیں اگر ہم غالب رہے؟ قال نعم وانکم اذا من المقربین، کہا کیوں نہیں، ضرور، اور تمہیں تو میں اپنا مقربین میں سے بنا لوں گا، میرے بہت قریبی جو ہیں، تمہیں 50,000 منصب دے دوں گا اگر تم جیت گئے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، ان سے موسیٰ نے کہا کہ ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، تو انہوں نے پھینکے زمین پر اپنی رسیاں بھی اور اپنے عصا بھی۔ وقالوا بعزت فرعون، اور انہوں نے اس فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے، فرعون کی جے بولتے ہوئے انہوں نے کہا انا لنحن الغالبون، یقیناً ہم غالب آئیں گے۔
فالقا موسیٰ عصاہ، تو حضرت موسیٰ نے اپنے عصا ڈالا، فاذا ہی تلقف ما یافکون، تو اچانک اس عصا نے اسدھا بن کر اور نگلنا شروع کر دیا ان تمام چیزوں کو کہ جو وہ سانپ بن گئے تھے۔ فالقی السحرۃ ساجدین، تو بے اختیار وہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ یہ گرا دیے گئے مجہول کا صیغہ گویا کہ بے اختیار، اتنا یعنی اسپونٹینیس تھا ان کا معاملہ۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہا کہ ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، نے کہا پرجلال انداز میں تم ایمان لائے، تمہاری یہ جرأت اور ہمت ماں بدولت کی اجازت کے بغیر۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً یہ تمہارا گرو گھنٹال ہے، تمہارا بڑا سردار ہے، تمہارا استاد ہے، جس نے کہ تمہیں یہ جادو سکھایا تھا۔ اور گویا کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یہاں پر جو آئے ہو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ میرا کشتی تھی صرف دکھاوے کے لیے، ورنہ تمہارا گٹھ جوڑ پہلے سے موجود تھا۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں تمہارے پاؤں اور ہاتھ جو ہیں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا، ولأصلبنكم أجمعين، اور تم سب کو سولی دوں گا۔ قالوا لا ضير، انہوں نے کہا کوئی ہمیں تشویش نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ انا الى ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمیں تو اب طمع اگر ہے تو اس کی، اور دلچسپی ہے تو اس سے، خواہش ہے تو اس کی کہ ہمارا رب ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ ان کنا اول المؤمنین، کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، یعنی موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے میں سب سے پہلے ہم ہیں، کوئی اور جو ہے ہم سے آگے سبقت نہیں کر پایا، ہم نے سب سے پہلے تصدیق کی اللہ کے رسول کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی جانب کہ اب میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر نقیب بھیج دیے، پھر ڈھڈورچی بھیج دیے جمع کرنے کے لیے۔ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، اور اس نے یہ کہلوایا ہر جگہ پر پیغام دیا یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، کوئی بہت بڑی نفری ان کی نہیں ہے اسرائیلیوں کی۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور اس کے دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے، ہمیں انہوں نے غیظ دلا دیا ہے، اب ہم ان کو جو انہوں نے یہاں سے نکل کر بھاگے ہیں تو اب انہیں پوری طریقے سے سزا دیں گے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہماری طرف سے ان کے اندر غیظ ہے، ان کو چونکہ ہم نے ستایا ہے، ان کو ہم نے تکلیفیں دی ہیں، لہذا دل جلے ہوئے ہیں ان کے، اس اعتبار سے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خطرہ بن جائے ہمارے لیے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم جو ہے سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں، ہمیں اب اندیشہ ہے کہ کوئی بڑی بغاوت ہو جائے، کوئی بہت بڑا معاملہ ہو جائے، لہذا اب یہ کہ سب جمع ہو کر پوری قوت مجتمع کر کے اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے ان کا پیچھا کیا جائے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو اس طریقے سے ہم نے انہیں نکال لیا ان کے باغات میں سے، بڑے بڑے ولاز ہوں گے، کوٹھیاں ہوں گی، ان کے باغات ہوں گے، پانی باغات ہوں